آگے بڑھیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کا سفر شروع ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال محنتیں کرنے کے بعد جو آپ کو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے تھے۔ حج سے واپسی کے بعد حضور کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شوق ہونے لگا۔ آپ معمول سے زیادہ استغفار کرنے لگے، حمد کرنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے، گویا آپ آخرت کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ کے ارشادات بھی یہ بتا دیتے تھے۔ آپ نے ایک دن غزوہ احد کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی جیسے آپ سب کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ مسجد میں آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام کو یہ خطاب فرمایا، میں تم سے پہلے اگلی منزل پہ جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اب تم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ مجھے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرنے لگو، لیکن ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو اور جس طرح دوسری قومیں ہلاک ہوئی تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ موتا کے بعد رومیوں کے بارے میں ایک اور اطلاع ملی کہ وہ بلقا کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے اب شامی سرحدی علاقے معان کے ایک گورنر فردا بن عمرو جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے تھے۔ انہوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حالات کی نزاکت کو سمجھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، ان کی عمر 20 سال تھی، اللہ کے نبی نے ان کو سپہ سالار بنایا اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو ان کے ساتھ میں رکھ دیا اور یہ فرمایا جہاں آپ کے والد گئے تھے زید بن حارثہ وہاں تک جاؤ، تیزی سے سفر کرو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ مختصر قیام کرنا اور رہبروں سے کام لینا، جاسوسوں اور ہر آنے والے دستوں کو آگے بھیجنا، یہ نصیحتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ سفر کا مہینہ چل رہا تھا، آخری دن تھے سفر کے، اللہ کے نبی جنت البقیع تشریف لے کر گئے اور مرحومین کے لیے دعا فرمائی۔ صبح ہوئی تو آپ کو سر میں شدید درد ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسی دن حضرت عائشہ کو بھی سر کا درد ہونے لگا۔ وہ کہہ اٹھی، ہائے میرے سر میں درد۔ حضور نے فرمایا تمہیں مجھ سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پھر حضور نے مزاحاً فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو کیا حرج ہے، تمہارا کفن دفن میں کر دوں گا۔ وہ بولی جی ہاں، اگر میں پہلے مر گئی تو آپ اس گھر میں دوسری بیوی کو لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کے ہنس دیے۔ اس سے علماء نے نقطہ نکالا، بیوی سے مذاق کرنا، بیوی سے اچھی بات کرنا، یہ بھی نبی سے ثابت ہے۔ اگلے 2 دنوں میں جیسے اسامہ آگے بڑھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی تو جمعرات کو ربیع الاول کی 2 تاریخ آ گئی تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی نے رخصت کر دیا تھا، لیکن اسامہ بن زید جریف کے مقام پہ رکے اور پھر وہ واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ آپ کی 9 ازواج تھی اور 9 ازواج کے کمرے لین سے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھنا شروع کیا عائشہ کے یہاں باری کب ہے، عائشہ کا یہاں باری کب ہے۔ ازواج نے سمجھ لیا اللہ کے رسول چاہتے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فضل بن عباس کا سہارا لے کر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے کر چلے گئے۔ آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور قدم مبارک زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ آرام فرمائے۔ بیماری کی شدت میں آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر زینب نے جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی ضیافت کی تھی اس نے، اور زہر آلود لقمہ اللہ کے نبی نے منہ میں صرف رکھ لیا تھا، اس کے زہر کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے مجھے اس وقت اس زہر کے اثر سے میری شہرک کٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر تمام ازواج صدمے سے بے حال تھی۔ ام المومنین حضرت صفیہ نے فرمایا یا نبی اللہ، اللہ کی قسم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی یہ جو تکلیف ہے وہ مجھ پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بڑھتی چلے گئی۔ ایک دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ یہ آخری رسول کی اقتداء میں آخری امت کی آخری نماز تھی۔ یہ جمعرات کی مغرب تھی۔ جمعرات کی عشاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ کو افاقہ ہوا۔ پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ اما جان عائشہ نے فرمایا جی نہیں، لوگ آپ کے منتظر ہے۔ آقا نے وضو فرما کر مسجد میں جانے کا ارادہ کیا مگر کمزوری اور بے ہوشی کی وجہ سے ممکن نہ ہوا۔ آپ نے تازہ دم ہونے کے لیے 7 مشک پانی کے منگوائے۔ ایک برتن میں تشریف فرما ہو گئے اللہ کے نبی۔ گھر کی عورتیں آپ پر پانی ڈالتی چلی گئی، آپ کو ٹھنڈک پہنچی۔ آپ نے اشارے سے فرمایا پانی بس کر دو۔ نماز کے لیے اٹھنے لگے لیکن پھر دوبارہ غشی آ گئی۔ آپ نے پھر بیدار ہو کر پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ فرمایا گیا جی نہیں، آپ کا انتظار کر رہے۔ آقا نے دوبارہ غسل فرمایا، پھر مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی، پھر ہوش و حواس نے ساتھ نہ دیا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ آقا نے آخر میں فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ امہات المومنین
آگے پیچھے ہونے لگی۔ اما جان عائشہ نے فرمایا وہ نرم دل انسان ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھر فرمایا، دوسری مرتبہ، تیسرے مرتبہ فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی امامت کا حکم دے چکے، لیکن حضور کی بیماری کی وجہ سے حضرت ابو بکر اتنے غم زدہ تھے، ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا، وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ان کی جگہ حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، نماز پڑھانے لگے۔ آقا نے حضرت عمر کی قرات سنی، حجر مبارکہ سے آواز بلند فرمائی، نہیں نہیں نہیں، صرف ابو بکر نماز پڑھایا کرے۔ اور یہ بھی فرمایا نہ اللہ ابو بکر کے سوا کسی کو امام بننے دے گا، نہ مسلمان ایسا ہونے دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے تک 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی۔ ہفتے کے دن 10 ربیع الاول کو اسامہ بن زید اور بہت سارے صحابہ نے آ کر ملاقات فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آخری مرتبہ آئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضور کو کچھ افاقہ ہوا، حضرت عباس حضرت علی کا سہارا لے کر مسجد میں آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی تھی، بدن مبارک پر کمل لپٹی ہوئی تھی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول حجرے کا دروازہ پہلی صف کے بائیں جانب کھلتا تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے آپ کی آمد کو محسوس کیا اور فوراً جگہ خالی کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا نہیں نہیں، منع فرمایا۔ حضرت عباس حضرت علی کو حکم فرمایا مجھے ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دو۔ اب حضرت ابو بکر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی تکبیر پر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اپنی موجودگی میں آقا نے امت کو اپنے جانشین کی تابعداری ادا کرنے کا بڑا دلکش نمونہ بتا دیا اور اس بات کا ثبوت بھی دے دیا۔ ابو بکر کی پیروی دراصل نبی رحمت ہی کی پیروی ہے۔ پھر نماز کے بعد اسامہ بن زید کا سہارا لے کر آپ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا تھا، وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے، چاہے تو اللہ کے پاس موجود انعامات کو اختیار کر لے۔ بس اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابو بکر بے ساختہ بولے آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہماری جانیں اور مال آپ پر فدا۔ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کیونکہ پورے مجمع میں فقط وہی سمجھے تھے یہ الفاظ حضور کی رخصتی کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر کا رونا برداشت نہ ہوا۔ آقا نے فرمایا ابو بکر مت رو، ابو بکر مت رو۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے احسانات بتائے۔ ابو بکر مجھ پر سب سے زیادہ احسانات کرنے والے، اگر میں کسی کو محبوب بناتا ابو بکر کو محبوب بناتا۔ پھر اور فرمایا لیکن وہ میرے بھائی ہے، اور فرمایا مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا۔ پھر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اسامہ بن زید کو آپ نے نصیحتیں فرمائی، اور اسامہ بن زید کی قیادت پر لوگوں کو اعتراض تھا، 20 سال کے نوجوان نکل رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا اسامہ قابل ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی قبروں کو سجدہ مت بنانا، گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنایا تھا، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا انصار کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے گھر تشریف لا لیے۔ اسامہ بن زید اگلے روز اتوار کے دن اللہ کے نبی کے پاس پہنچے۔ اسامہ بن زید کون تھے آپ کو یہ محفوظ کر لینا چاہیے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی گود میں کھیلے ہیں، اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول کے قریب آئے اسامہ بن زید تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اسامہ نے جھک کر آپ کا بوسہ لیا، پیشانی مبارک کو چوما۔ اللہ کے نبی نے دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسامہ کے سر پہ رکھ دیا، گویا ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ جیسے جیسے آخری لمحات قریب آتے گئے اللہ کے رسول اس دنیا سے تعلق ختم کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے گھر میں 6 اشرفیاں رکھی ہوئی تھی۔ اما جان عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا تم نے وہ اشرفیاں اللہ کے راستے میں خیرات کر دی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں کی۔ آقا نے فرمایا وہ اشرفیاں فوراً خیرات کر دو، کل قیامت کے دن محمد اپنے رب سے کیسے ملے گا اگر یہ دولت محمد کے گھر میں رکھی ہو؟ فوراً اللہ کے نبی نے اشرف کی صدقہ کرا دی۔ جسد اطہر پر ایک کمبل تھا، آپ بخار کی شدت میں کبھی چہرے پہ ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا یہود پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اب اللہ کے حبیب کی حیات کا آخری دن آ گیا، یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ فجر کی اذان کا وقت حضور کی طبیعت بہتر معلوم ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، آقا نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ 23 سالہ محنت کر کے آپ نے جو صحابہ کو تیار کیا تھا، آقا ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام اللہ کے سامنے صف میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے با ادب۔
ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا، آپ کے چہرے پہ تر و تازگی آ گئی، چہرے انور خوشی سے تمتمانے لگا۔ آپ ایسی حالت میں دنیا سے جا رہے تھے، ایک امت تیار ہو چکی تھی جو قیامت تک اللہ کا پیغام بندوں کو سنائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا صحابہ کرام کو احساس ہو گیا کہ حضور پردہ اٹھا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں 2 دن سے صحابہ نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، صرف بڑے صحابہ جو گھر میں جاتے وہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیتے اور آقا کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے اشارے سے انہیں نماز مکمل کرنے کا حکم دیا، اور چند لمحوں تک شمع رسالت اپنے پروانوں پہ نظر ڈالنے کے بعد حجرہ شریفہ کا پردہ گرا دیے۔ صبح سویرے علی آئے، دیکھا تو حالت بہتر تھی، تسلی ہوئی، صحابہ کو خیر خیریت بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ حضور اب ٹھیک ہے۔ صحابہ مطمئن ہو کے کاموں میں لگ گئے۔ ابو بکر کچھ دیر کے لیے اجازت لے کر نبی سے اپنے قریب کے گاؤں سنہا میں اپنی دوسری بیوی کے پاس گھر کو تشریف لے کر گئے۔ رسول اللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا۔ آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ تھے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اما جان عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی اللہ کے نبی کو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے آخرت کو ترجیح دے دی۔ روایتوں میں آتا ہے آخری لمحات تھے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ آواز کم ہوتی جا رہی تھی، آپ آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان پر تھے، آپ دہراتے گئے یہاں تک کہ آپ کی آواز پست ہو گئی، صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عائشہ سورہ فرق سورہ ناس پڑھ کر آپ پر دم کرنے لگی۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں پیلو کے تازہ شاخ تھی، درخت کی ایک لکڑی تھی مسواک کی طرح۔ آقا نے اس کو دیکھا، آقا کی نگاہ جم گئی۔ اما جان عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے شاخ لی، صاف کیا، اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ آقا نے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی، لیکن جب واپس پھر سے مسواک کرنے لگے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کا سہارا لے کر تھوڑا سا لیٹے تھے، آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرے انور پر پھیرتے جاتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختی پر حق ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما، موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ آقا بار بار چہرے انور پہ پانی کا ہاتھ پھیرتے جاتے اور یہ کہتے جاتے۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر کہہ اٹھی واہ کرب اباہو، اے میرے ابا کی تکلیف۔ رحمت عالم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں آپ پر ایک لمحے کے لیے غشی طاری ہوئی، دست مبارک پانی کے پیالے میں ایک طرف ڈھلک گیا، پھر ہوش آیا۔ آپ نے دولت قدرے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، پھر ہاتھ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے رہے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ یہ کہتے کہتے آپ کا دست مبارک گر گیا اور روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 63 سال ہے۔ حضور کا نزا کا عالم دیکھ کر سیدہ فاطمہ حضرت علی کو، سیدہ حفصہ اپنے والد کو، حضرت عمر کو بلانے کے لیے گئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے حضور پردہ فرما چکے تھے۔ صحابہ کرام صدمے سے بے حال ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام پر یہ اطلاع بجلی بن کر گر پڑی۔ کسی کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا، جب سے یہ دنیا بنی تھی کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی تھی جیسے صحابہ نے اپنے آقا سے محبت کی تھی۔ وہ یہ جدائی کیسے برداشت کر پاتے؟ دوپہر کا وقت آیا، شدت غم سے ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ منورہ پہ تاریکی کے بادل چھا گئے۔
حضرت فاطمہ رونے لگی، یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبرائیل ننعاہ۔ ہائے میرے ابا جی، آپ نے دائی اجل کو پکار کے لبیک کہہ دیا۔ ہائے میرے ابا جی جن کا مسکن جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جی ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کا دکھڑا سناتے ہیں۔ حضرت عثمان کی یہ حالت تھی جیسے ان کی سماعت چھین لی گئی، گمسم ہو گئے تھے۔ حضرت علی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ حضرت عمر اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ آپ حواس کھو بیٹھے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ ہاتھ میں تلوار لے لی، کہتے کہ جو کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت اس کٹھن حالات میں حضرت ابو بکر واپس آئے، اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو ہٹایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی بہتر تھی اور آپ دنیا سے بھی بہترین حالت میں پردہ فرمائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں آئے گی، اب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر مسجد میں گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی غزوہ احد میں جس میں آپ نے ذکر سنا تھا کہ اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں آئی تھی، وما محمد الا رسول، وہ آیتیں صدیق اکبر نے پڑھ کے سنائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہو۔ اس دوران ثقیف بنی ساعدہ میں انصار کے یہاں پر ایک چبوترا تھا، یہ آپ کو لکھنے کی چیز ہے، ثقیف بنی ساعدہ اس کو کہا جاتا تھا۔ یہاں پر گھر کے پاس بنا ہوا ایک چبوترا تھا، اس پر لوگ آ کر خزرج والے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پر قبیلے اوس اور خزرج کے دونوں صحابہ جمع ہوئے کہ اب کون اللہ کے نبی کے بعد میں امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی، حضرت ابو بکر تشریف لے کر گئے، حضرت عمر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور وہاں جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے فضائل سنائے کہ قریش زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بننے کے نبی کے بعد میں۔ یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ خلیفہ ہی طے کر سکتا تھا، نبی کو غسل کیسے دیں، نبی کو کفن کیسے دیں اور نبی کا جنازہ کیسے پڑھیں، یہ سب ایک امیر کر سکتا تھا۔ اسی لیے انتظامی طور پر پہلے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا گیا۔ اس وقت جتنے صحابہ تھے سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بعد میں صحابہ کرام کے عمومی مجمع میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ خانہ اقدس میں اللہ کے رسول کے غسل کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ پہلے دن تو رنج اور صدمے اور دکھ کی انتہا کی وجہ سے شمع رسالت کے پروانے ایک سکتے میں تھے، اس لیے کسی میں ان کاموں کو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بھلا کون تھا جو اپنے محبوب کو مٹی کے نیچے ڈالنے کی ہمت کرتا؟ کون تھا جو اپنے جینے کی آس کو نظروں سے اوجھل کر سکتا؟ ذہن مفلوج ہو چکے تھے۔ تقریباً 24 گھنٹے کے بعد میں ہوش و حواس آیا اور وہ کیفیت گئی تو منگل کے دن حضرت عباس، حضرت علی اور آپ کے پھوپھی حضرت زبیر آپ کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اسی لیے یہی کام کر سکتے تھے۔ چنانچہ منگل کے دن صحابہ کرام کے عام اجتماع میں حضرت ابو بکر کی بیعت بھی لی گئی اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنازے کا انتظام کیا گیا۔ شمع رسالت کے پروانے جب تجہیز و تکفین کر چکے تو صحابہ کرام نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا جنازہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا ٹولیاں بنا بنا کر اندر جاؤ اور نماز پڑھتے رہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اسی طرح نماز پڑھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تھوڑی جگہ تھی، لوگ نماز پڑھتے، ایک دروازے سے جاتے دوسرے دروازے سے باہر آ جاتے۔ نماز جنازہ کی امامت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ پہلے میرے گھر والے میری نماز جنازہ ادا کریں، پھر سب لوگ تنہا تنہا نماز پڑھیں۔ اس حکم کے مطابق پہلے اہل بیت، پھر مردوں، پھر خواتین، پھر بچوں، پھر غلاموں نے آپ کی نماز پڑھی۔ قریب 30,000 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اسی میں پورا دن گزر گیا۔ اب یہ سوال تھا کہ دفن کہاں کیا جائے؟ الگ الگ تجویزیں آئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ہر نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا بستر مبارک ہٹایا گیا اور وہیں پر قبر کھودنی شروع ہوئی۔ منگل اور چہارشنبے کی رات جو تھی درمیانی شب، اس میں امہات المومنین اپنے کمروں میں زمین پر کدالوں کے پڑنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ خبر تیار ہوئی تو رسول اللہ کے غلام شقران نے جلدی سے ایک سرخ چادر قبر کے اندر بچھا دی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے لڑکے قسم بن عباس نے قبر میں داخل ہو کر جسد اطہر کو اندر اتارا۔ سب سے آخر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اترے، حضور کے کفن کو درست فرمایا اور مرقد پہ مٹی ڈال دی۔ حضرت بلال نے مشک لے کر قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ یوں ہیرا کا چاند طیبہ کی خاک میں روپوش ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سسکیوں
اور ہچکیوں کی آوازوں سے پورا مدینہ گونج اٹھا۔ زمین و آسمان میں اس سے زیادہ سوگوار اور دردناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے پر صحابہ کو جو رنج تھا وہ وہی محسوس کر سکتے۔ حضور کی تدفین کے بعد صحابہ آ رہے تھے، حضرت فاطمہ نے فرمایا انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ کو دفنا کے تم مٹی ڈال کر آ گئے ہو؟ بچپن سے بڑھاپے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار اور سرپرست ایمن روتے روتے ہچکیوں پر آ گئی، کہنے لگی ہم نزول وحی کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو چند دن پہلے یمن کے سفر میں گئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا تھا یا معاذ تم یمن کو جا رہے ہو، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے، پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حدیثوں سے، پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے نبی نے معاذ کو جاتے ہوئے فرمایا تھا اے معاذ آج تم جا رہے ہو، پتہ نہیں اب تم سے میری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ معاذ کی ہچکیاں لگ گئی تھی، آقا نے انہیں کافی دور تک جا کر رخصت کیا تھا۔ حضرت معاذ کو پتہ چلا، وہ بے چین ہو گئے، یمن سے نکلے اور دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کی طرف آئے اور مدینہ منورہ پہنچے اور اماں جان حضرت عائشہ کے حجرے پہ دستک دی اور جیسے ہی اللہ کے حبیب کے روضے کو دیکھا ان کی چیخیں نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک خاتون آئی، کیسی محبتیں تھی امت کی عورتوں کو اللہ کے حبیب سے، فرمایا اماں جان میں آقا کا دیدار کرنے آئی ہوں، مجھے آقا کا روضہ دکھا دیجئے۔ اماں جان نے حجرے کا دروازہ کھولا، جیسے ہی آقا کے روضے کو دیکھا ایک چیخ نکل گئی، کہنے لگی آقا نے ان آنکھوں نے آج تک آپ کو زمین کے اوپر دیکھا تھا، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، یہ کہہ کر چیخ ماری اور وہیں پر ہچکی لے کر اس عورت کی روح نکل گئی۔ صبح اگلے دن فجر کی نماز میں حضرت بلال نے اذان دی اور جب فجر کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت بلال کی ہچکیاں نکل گئی، آقا کل تک آپ کو دیکھ کر میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا، آج آپ نہیں رہے۔ ایسا دردناک منظر اس وقت میں ہوا۔ پھر صحابہ کرام کے دین کو اللہ کے نبی کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ آج کی اس مجلس میں حضور اکرم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے لے کر وصال تک کے جو اہم واقعات ہو سکتے تھے وہ آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کی گئی۔ ایک وضاحت یہ بھی آپ کے سامنے کر دوں، آپ بہنیں یہاں پر آ رہی تھی تو بہنوں کی مناسبت سے بہت ساری باتیں سنانے کی کوشش کی گئی۔ سیرت کے بہت سے اہم واقعات جو اب بھی باقی رہ گئے، مکمل نہیں سنائے جا سکے، نہ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا، لیکن الحمدللہ ایک بہت بڑا حصہ آپ کے کانوں نے اس مبارک تذکرے کو سن لیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم تمام نے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے سننے کو بے پناہ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے رحیم اور کریم اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، پوری امت کے حالات پہ رحم فرما دیجئے، پوری امت کے حالات پہ کرم فرما دیجئے، خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے محبوب نبی کی محبت میں سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، سیرت آپ کے محبوب نبی کی سنے ہیں۔ اے اللہ بے شک یہ آپ کی سعادت ہے، آپ کی طرف سے ملنے والی سعادت ہے، ایک نعمت ہے۔ ہم کہاں اے اللہ، ہماری ایسی قسمت کہاں، ہم ایسے گنہگار کہ ہم آپ کے محبوب نبی کی سیرت سن سکتے تھے اے اللہ، لیکن آپ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور اے اللہ آپ کے محبوب نبی کی سیرت کو شروع سے آخر تک تفصیل سے اہم واقعات کو سننے کا موقع دیا، نبی کی عظمت کو دل میں بڑھنے کا، عشق رسول میں اضافے کا سبب بنایا۔ اے پیارے اللہ بے شک آپ کا بڑا ہم پر یہ کرم ہوا۔ اے اللہ بس اب آپ ہم کو ایسے ہی جانے مت دیجیے، سیرت سے ہم کو جوڑ دیجیے، سیرت سے ہم کو جوڑ دیجیے۔ اے اللہ موت تک سیرت سے چمٹا دیجیے، ہر طرح کے خیر کا، خوبی کا معاملہ فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، پوری امت کے حال پہ کرم فرما دیجیے، پوری امت کے حال پہ کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم کے حالات کو سیرت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر طرح کے خیر کا، خوبی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیجیے، آقا سے حقیقی محبت دے دیجیے، حقیقی عشق دے دیجیے، بے پناہ
محبت دے دیجیے، اے اللہ خاص مدد فرما دیجیے، اے پیارے اللہ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب کہ ہر طرف مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ بس ایک ہی دین اسلام تو ہمارا سہارا ہے، قرآن و حدیث تو ہمارا سہارا ہے، اللہ ہمیں ان سے چمٹنے کی توفیق دیجیے، اسلام سے جڑنے کی توفیق دیجیے، ہر طرح کے خیر کا خوبی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمیں غدار مت بنائیے، اللہ ہمیں نبی کا نافرمان مت بنائیے، اللہ جی ہمیں فرما برداروں میں سے بنا دیجیے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ یہاں 3 دن سے جو دور سے قریب سے آنے والی بہنیں ہیں، اے اللہ اسکول کے ذمہ دار ہے، اے اللہ آپ کے نبی کی محبت میں اتنا وقت دے کر آپ کے محبوب نبی کی سیرت کو سنانے کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، جمع ہونے کو بے پناہ قبول فرما لیجیے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دیجیے، ان کی صحت میں برکت دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دیجیے، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے رشتہ داروں میں سے، اے اللہ جو بے اولاد بہنیں ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، جو صاحب اولاد ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو نیک صلاح تربیت کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جو بے نکاح لڑکیاں ہیں، اے اللہ نوجوان بچیاں ہیں، نیک صالح متقی پرہیزگار جوڑا عطا فرما دیجیے، جن کا نکاح ہو گیا اللہ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے اچھا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس دیوالی زندگی میں برکت دے دیجیے، اے اللہ نکاح کو آسان فرما دیجیے، زنا کو مشکل بنا دیجیے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے، حالات پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، آپ کے محبوب نبی کی امت پہ کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، اور یہاں کے اسکول کے ذمہ داروں کو، معلمین کو، معلمات کو، مینجمنٹ کو، اے اللہ سب کو بے پناہ قبول فرما لیجیے، سیرت کی برکت سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ان مجلسوں کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں کامیاب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے قبول و منظور فرما دیجیے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔